فانوس پر بکھرتے رنگوں کی مانند یونیورسٹی کی راہداریوں میں زندگی اپنے معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ بارش کی بوندوں نے اس ماحول کو بالکل فلمی سین کی طرح بنایا ہوا تھا۔ مہک اور سحر کے کہکہے کیفیٹیریا میں گونج رہے تھے۔ مہک ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے اس کی چسکیوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا کر ایک مدھم سا سنگیت تخلیق کر رہی تھی۔ مہک کی نظریں کھڑکی سے باہر بارش پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باہر جا کر کھل کر اس بارش کو انجوائے کرے۔ اس کی نظر بارش پر تھی، تبھی سحر کہنے لگی، یار کتنا سہانا موسم ہے، اگر تم یہاں نہ ہوتی تو میں تو کسی شہزادے کے ساتھ ہلکا سا میوزک لگا کر بارش کو انجوائے کر رہی ہوتی۔ مہک نے اپنے ابرو اچکائے اور کہنے لگی، او ہو، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں کباب میں ہٹی بنی ہوئی ہوں؟ بہن، میں تو اکیلی ہو جاتی ہوں، تم جا کر اپنا شہزادہ ڈھونڈو اور میوزک کے ساتھ اس بارش کو انجوائے کرو۔ ذرا شرم نہیں کہ ہم یونیورسٹی پڑھنے آتے ہیں، نہ کہ اپنے شہزادے ڈھونڈنے۔ سحر جو کہ مہک کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس نے قہقہا لگایا اور کہنے لگی، یار یہی تو زندگی ہے انجوائے کرنے والی۔ کچھ ہی دیر کے بعد لیکچر کا وقت ہوا تو مہک اور سحر نے چائے کے مگ ٹیبل پر رکھے اور ہاتھ میں فائلز پکڑتی کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایک یونیورسٹی کا وقت ہی تھا جو مہک کو اپنے دکھوں سے نکلنے کی آزادی دیتا تھا، ورنہ گھر جاتے ہی باپ کے ظلم اور تانے شروع ہو جاتے تھے۔ یونیورسٹی کی چھٹی کے بعد مہک اور سحر اپنے اپنے گھر آ گئی تھی۔ مہک نے جیسے ہی اپنے چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھولا تو باپ کا رویہ اس کی ماں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بگڑا ہوا ہی تھا۔ ماں کی سسکیاں اور باپ کے چیخوں کی گونج اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن ہر دن یہ درد نیا زخم بن کر اس کے اندر ہی اندر توڑتا جا رہا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوئی، باپ کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں پڑی، نکمی عورت، تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بیٹا تک تو دے نہیں سکی، اور بیٹی کو بھی اتنی آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ جب چاہے گھر آئے اور جب چاہے باہر چلی جائے۔ مہک کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی، بیگ رکھا اور اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے، وہ کچھ بولی نہیں، مگر خاموشی سے مہک کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، امی کچھ کھایا آپ نے؟ ماں نے دکھ سے نفی میں سر ہلایا۔ مہک نے گہری سانس لی اور کہا، اماں آپ لیٹ جائیے، میں آپ کے لیے کچھ بناتی ہوں۔ اس کا باپ اب بھی صحن میں بیٹھا بڑبڑا رہا تھا، مگر مہک نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ ہر دن ان تلخ حقیقتوں کے ساتھ جینا سیکھ چکی تھی، لیکن ایک چیز جو اسے ہر حال میں حاصل کرنی تھی وہ تھی کامیابی۔ مہک کے حالات اتنے وسعت تو نہیں دیتے تھے کہ وہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرے، مگر اس کی کامیابی اور محنت کا ہی صلہ تھا جو آج وہ اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ رات گئے اس کا باپ بھی سو چکا تھا اور ماں بھی دن کی تھکی ہاری دکھ سمیٹے سو چکی تھی۔ مہک نے اپنی کتابیں پکڑی اور چھت پر آ گئی تھی۔ ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش کی نمی تھی۔ اس نے بے دلی سے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، میرے حالات بھی کبھی بدلیں گے؟ کیا کبھی میری زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی؟ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آنے والا کل خوشیوں کے بجائے ایک نیا طوفان لے کر آئے گا، ایک ایسا طوفان جو اس کی زندگی کا رخ کسی اور ہی طرف موڑ دے گا۔ اگلی صبح روٹین کے مطابق وہ اٹھی، فجر ادا کی اور کچن میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا بنانے میں مدد کرنے لگی۔ بیٹا تم تسلی سے جا کر تیار ہو جاؤ، پہلے ہی تم بہت کام کر چکی ہو، تھک جاتی ہوگی۔ مہک پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی، اماں کچھ نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ کام کروانے میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ بھی تو سارا دن کام کرتی ہیں، مگر مجال ہے کہ آپ نے کبھی کہا ہو کہ میں تھک گئی ہوں، میں نے کام نہیں کرنا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں نمی آئی اور کہنے لگی، بیٹا میں کبھی نہیں تھکتی، ساری عمر لڑکیاں اپنے شوہر، اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی صرف کر دیتی ہیں۔ یہ وہی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کے گھر شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں، مگر نصیب انہیں ایسی ٹھوکریں لگواتا ہے کہ وہ شہزادیاں جو کسی کی بات تک برداشت نہ کرتی تھیں آج چپ چاپ مار کھا لیتی ہیں، ہر کسی کی تلخ باتیں برداشت کر لیتی ہیں۔ لیکن بیٹا میری دعا ہے کہ تمہیں میرے جیسی زندگی کبھی نہ ملے۔ مہک نے پیار سے ماں کے ہاتھوں کو تھاما اور کہنے لگی، امی آپ جیسی ماؤں کی بیٹیاں کمزور نہیں ہوتی، آپ نے آج تک جتنے دکھ جھیلے ہیں، جتنی قربانیاں دی ہیں، وہ سب میرے لیے سبق ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی کی محرومیاں میں اپنی کامیابیوں میں بدلوں گی۔ ماں نے لبوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ سجائی اور کہنے لگی، اللہ تمہیں ڈھیروں کامیابیاں دے، بس بیٹا کبھی اپنے ماں باپ کا سر نیچا نہ ہونے دینا۔ تمہارا باپ ہمیشہ سے بیٹا چاہتا تھا، اگر اللہ کی رحمت سے ہمیں بیٹی عطا ہوئی تو اس نے اس دن سے ہی مجھ سے منہ موڑ لیا۔
ان مردوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اولاد ہم عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ باتیں کرتے کرتے وقت تیزی سے گزرا۔ مہک نے ناشتہ کیا اور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنا بیگ پکڑا اور ہلکا سا دوپٹہ اوڑھا اور اپنے گھر کی دہلیزوں سے باہر نکلنے لگی تھی۔ تبھی پیچھے سے اس کا باپ جو پان چبا رہا تھا سرد لہجے میں کہنے لگا، رکو، اگر تمہاری ماں نے تمہیں جنم دے ہی دیا ہے تو تمہیں تھوڑی تمیز بھی سکھا دیتی کہ بیٹیاں گھر سے باہر ہی ننگا منہ لے کر نہیں جاتی۔ کوئی تمیز، کوئی تہذیب ہوتی ہے کہ بندہ باپ سے دعا لیتا ہے، برقع پہنتا ہے، مگر نہیں، تمہیں تو پر لگ گئے ہیں۔ باپ کے الفاظ زہر بن کر اس کی روح میں اترے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا تاکہ آنسو اس کی آنکھوں میں ہی دفن ہو جائے۔ پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے پلٹی اور نظریں نیچے جھکائے کہنے لگی، ابو، میں آپ سے دعائیں لیتی ہوں اور آپ کے یہ تلخ الفاظ بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ باپ نے حقارت سے منہ موڑ لیا جیسے بیٹی کا وجود اسے چبھ رہا ہو۔ ماں دروازے کے پیچھے سے ساری گفتگو سن رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی اتنی مضبوط تو ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لے گی۔ مہک نے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور گہرا سانس لیتی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ تیز قدموں سے وہ گلی کو پار کرتی یونیورسٹی کی طرف رواں دواں تھی۔ باپ کی تلخ باتیں، ماں کی بھیگی آنکھیں، وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اس کا اصل محاذ اب صرف یونیورسٹی تھی، جہاں محنت، عزم اور کامیابی حاصل کرنی تھی۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی وہی پر رونق منظر، گراؤنڈ میں لڑکے لڑکیوں کا ہجوم اور گونجتے کہے مہک سب کو نظر انداز کرتی گراؤنڈ سے ہوتی ہوئی کلاس کی جانب بڑھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سحر آئی تو اس نے اپنی باتوں سے مہک کا دل لگانا شروع کر دیا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد سحر کلاس میں بیٹھی کچھ اسائنمنٹس کمپلیٹ کر رہی تھی، لیکن مہک کو زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ سحر کو کلاس میں چھوڑتی خود کینٹین کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اپنے دھیان سے کینٹین کی طرف جا رہی تھی، مگر کسی کی نظریں اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ بالکل اس کے قریب آ کر کوئی کھڑا ہوا۔ ہائے، کیسی ہیں آپ؟ مہک نے پلٹ کر دیکھا۔ لمبا قد، چوڑا سینہ، ایک وجیح نوجوان جو شکل و صورت سے بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ مہک نے ایک نظر اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگی، آپ کون؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور جواباً کہا، میرا نام دراب خانزادہ ہے۔ مہک نے آج سے پہلے اسے کبھی یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہی خیال کر رہی تھی کہ یہ کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہے، مگر وہ ابھی تک اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی واپس کینٹین کی طرف بڑھنے لگی تو وہ تیز تیز بھاگتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مہک نے تلخ لہجے میں کہا، آپ کون ہیں؟ میرے راستے میں کیوں آ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں اور میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کرتی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے اور ابرو اچکائے کہنے لگا، امپریسو، ویسے میں نے کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی۔ بات کرتے کرتے وہ اپنے گلے میں پہنی چین کو گھمانے لگا، دیکھیے، میں صرف آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مہک نے ناپسندیدگی سے اسے گھورا۔ اس کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور سرد لہجے میں کہنے لگی، دیکھیے، مجھے آپ کی دوستی میں کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو آپ جیسے امیر لڑکوں کو دیکھ کر ان کی طرف مروب ہوتی ہیں۔ دراب خانزادہ کے چہرے پر ہنوز مسکراہٹ آئی۔ آپ میں کچھ تو خاص بات ہے اور آپ اوپر سے اتنی حسین ہیں۔ حسین لوگوں کے اتنے نخرے تو بنتے ہیں، ورنہ یہاں لڑکیاں خود آتی ہیں مجھ سے بات کرنے۔ اس کی اس بات پر مہک نے اپنے غصے سے مٹیاں بھینچی۔ دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس مغرور شخص کے منہ پر رسید کرے۔ وہ مشکل اس نے اپنے آپ کو قابو کیا اور کہنے لگی، دیکھیں، خاص ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ جیسے خود پسند لوگوں کے لیے ہدف بن جاؤں، اور آئندہ میرے راستے میں مت آئے گا ورنہ میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گی۔ دراب خانزادہ نے اس کی بات پر زوردار قہقہہ لگایا، مگر مہک اسے نظر انداز کرتی تیز تیز قدم کینٹین کی طرف بڑھانے لگی، مگر اسے نظر انداز کر کے یوں جاتا دیکھ دراب خانزادہ کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، دلچسپ، بہت دلچسپ، تم واحد لڑکی ہو جو میرے سامنے بولنے کی ہمت کر گئی۔ میں بھی اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ مہک کینٹین سے چائے بسکٹ لیتی جلدی جلدی سے اپنی کلاس کی جانب گئی۔ دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا، ذہن ابھی بھی الجھا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو تاثر تھے وہ کسی عام شخص کے ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر سحر نے پوچھا، اوئے، تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ مہک نے بات کا رخ بدلا، بس کچھ نہیں، کچھ سر میں درد ہو رہی ہے۔
महक को अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस शख्स को एक अजनबी समझ रही थी वो कोई और ही मखलूक थी। घर आकर भी दुराब खानज़ादा की बातों ने उसके जहन को उलझाया हुआ था। वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उसकी पारसाई और पाकीज़गी देख कोई भी लड़का उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। वो दुराब खानज़ादा को वाकई नया स्टूडेंट समझ रही थी जो अभी तक महक के उसूलों से वाकिफ नहीं था। मामूल के मुताबिक अगले दिन महक सब सोचों को झटक कर यूनिवर्सिटी पहुंची, मगर दिल पहले जैसा पुरसुकून नहीं था बल्कि इज़्तिराब और उलझा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर तरफ कोई नज़र उस पर टिकी हुई है। वो खुद को समझाती कि ये महज वहम है, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो क्लासरूम में दाखिल हुई तो नज़र दौड़ाती दुराब खानज़ादा को देखने लगी, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं था। इस वक्त सहर भी नहीं आई थी। वो पुरसुकून होती अपनी सीट पर बैठी और बैग से किताबें निकालने लगी। अभी वो किताबें निकाल ही रही थी कि सामने किसी ने आकर उसके सामने वाली सीट खींची और कुर्सी घसीटता उस पर बैठा। महक ने नज़रें उठाई तो वही दुराब खानज़ादा था। उसके चेहरे पर वही अंदाज व अतवार और वही मगरूराना सा ठहराव। आज मैं जल्दी सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, वरना तुम जानती हो ये यूनिवर्सिटी और इसके उसूल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मगर तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी बातें मुझे रात भर सोने ही नहीं देती। महक ने एकदम नजरें चुराई और चौंक कर कहने लगी, देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। आपके लिए ये जिद और मजाक होगा, मगर मेरे लिए बहुत संजीदा बात है। प्लीज मेरे रास्ते में रुकावट मत बने। दरात ने गहरी सांस ली और उसके करीब झुकता सरगोशी में कहा, रास्ते में रुकावट तो मैं तब बनूं जब मैं बनना चाहूंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। महक के दिल की धड़कनें फिर तेज हुई थी। उसने सर्द लहजे में कहा, मैं प्रिंसिपल ऑफिस में आपकी शिकायत कर दूंगी। उसने जोरदार कहकहा लगाया, जैसे ये उसके लिए बहुत ही मामूली बात थी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वो ये कहता वहां से उठकर जा चुका था। देखते देखते दुराब खानज़ादा का ये रोज का मामूल हो चुका था। वो रोज महक के रास्ते में आता और कोई न कोई बात करके उसका दिल जला देता था। महक जैसी बाहिम्मत लड़की अब खामोश नहीं रह सकती थी। उसने दिल से फैसला किया था कि वो दुराब खानज़ादा के खिलाफ बाकायदा शिकायत करेगी। वो जो भी था उसे ये हक नहीं पहुंचता था कि वो यूं किसी की राह में ज़बरदस्ती बात करे और ज़हनी तौर पर परेशान करे। लेक्चर खत्म होने के बाद वो हाथ में फाइल पकड़े सीधी प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। उसने सहर को भी इस बात के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। वो इजाज़त लेती हिचकिचाती हुई अंदर दाखिल हुई। कुर्सी दीवार की तरफ घूमी हुई थी। सर, उसने आहिस्तगी से आवाज़ दी, मगर कोई जवाब न आया। इससे बगैर मुतवक्किल सा महसूस हुआ, मगर उसने गहरी सांस ली और करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही शख्स का रुख अभी भी दीवार की तरफ ही था। महक ने फाइल टेबल पर रखी और अपनी धुन में बगैर जाने कि सामने कौन बैठा है कहने लगी, सर, मैं आपसे इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दुराब खानज़ादा की शिकायत लेकर आई हूँ। वह हर रोज़ मेरे रास्ते में आता है और मुझे बिला वजह तंग करता है। आप मेरे हालात और मेरे स्टेटस से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हम इतनी वुसअत नहीं रखते कि यूनिवर्सिटी चेंज कर सकें। मैं अपनी मेहनत और अपनी कामयाबी पर इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हूँ और किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि वो मेरी इज्जत पर हाथ उठाए। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके जहन में सवालात जन्म लेने लगे कि सामने से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। वो प्रिंसिपल के रिस्पॉन्स की मुंतज़िर थी, लेकिन जैसे ही कुर्सी का रुख उसकी जानिब हुआ तो महक की जान निकलने लगी, क्योंकि कुर्सी पर दुराब खानज़ादा बैठा हुआ था। उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया, मगर महक के होशो हवास उड़ चुके थे। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। वो उल्टे कदम बाहर भागने लगी, मगर दुराब ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। दुराब खानज़ादा उसके करीब आया और दिलचस्पी से उसे देखता हुआ कहने लगा, तुम पहली लड़की हो जो मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने पर डरी नहीं। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हारा अच्छा सा इनाम तो बनता है। महक कपकपाती आवाज़ में कहने लगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। कौन हो तुम? दुराब खानज़ादा ने कहका लगाया और कहने लगी, जिस प्रिंसिपल को तुम शिकायत लगाने आई थी ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लगता है तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स से मेरे बारे में नहीं बताया। उसने जोर से महक की कलाई पकड़ी हुई थी। वो छुड़वाती रही, मगर उसे तरस नहीं आ रहा था। ये कहती उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके मुंह पर रख कर उसे बेहोश कर चुका था। महक के जिस्म ने लम्हों में मज़ाहमत छोड़ दी। वो बेसुध होकर दुराब खानज़ादा की गिरफ्त में आ गई। दुराब खानज़ादा ने गहरी सांस ली और उसे कुर्सी पर लिटाया और खुद पीछे हटा।
اس کے چہرے پر وہی شفاف مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوتا بڑبڑایا، تم بہت خاص ہو مہک، تمہاری ہمت، تمہارا حوصلہ مجھے پسند ہے۔ اس کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی، مگر یونیورسٹی کے باہر رونق اپنے جوبن پر تھی، مگر اس کمرے میں طوفان جنم لے چکا تھا۔ جناب خانزادہ نے اپنے آدمی کو فون کیا اور بڑی احتیاط سے اپنی گاڑی میں مہک کو بٹھایا، اور پھر یونیورسٹی سے نکلتا وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ ایک حسین اور عالیشان محل نما گھر تھا جہاں جگہ جگہ ملازم کھڑے تھے۔ گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ایک سنسان کمرے میں لے گیا اور قریب پڑے بیڈ پر لٹا دیا۔ کچھ پل اس کے پاس بیٹھنے کے بعد اس نے کمرہ باہر سے لاک کیا، باہر کی جانب نکل گیا۔ وہ ایک ملازمہ کو ہدایت کر گیا کہ جیسے ہی اسے ہوش آئے تو اسے کھانا دیا جائے۔ دوسری طرف مہک کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب وہ ایکسٹرا کلاسز کی وجہ سے گھر میں آدھا گھنٹہ لیٹ آتی تھی تو اس کا باپ قیامت کھڑی کر دیتا تھا، مگر آج تو صبح سے شام ہونے کو تھی۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور مہک کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے سحر کو بھی فون کر کے پتہ کیا، مگر سحر نے بھی یہی جواب دیا کہ مہک صبح سے ہی غائب ہے۔ ماں کے ہاتھوں فون چھوٹ چکا تھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ فوراً رب کے حضور جائے نماز بچھاتی گڑ گڑاتی ہوئی سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میری بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، وہ کہاں ہے، کیسی ہے، مجھے اس کی جدائی کا صدمہ مت دینا۔ باپ بھی طرح طرح کے طنز اور باتیں سنا کر اب پرسکون ہو کر بیٹھا تھا اور سگریٹ پر سگریٹ سلگائے جا رہا تھا اور انا کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف دراب خانزادہ کے محل نما گھر کے سنسان کمرے میں اندھیرا سا چھایا تھا۔ ہلکی سی روشنی میں مہک کی پلکیں جنبش کرنے لگیں۔ اس کا جسم بالکل ساکت تھا، مگر دماغ کسی خواب سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ساکت جسم کے ساتھ اس نے آنکھیں کھول لیں۔ اس نے ارد گرد مدھم نگاہوں سے دیکھا تو وہ کسی اجنبی جگہ پر تھی۔ چھت، دیواریں، مہنگا فرنیچر، فانوس، چیزیں سب کچھ اجنبی تھی، اور جھٹکے سے اٹھی۔ سر میں شدید درد تھا اور جسم میں سنسناہٹ۔ اسے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آیا، اس کا پرنسپل آفس، شکایت لے کر جانا، پھر دراب خانزادہ اور پھر اندھیرا ہی اندھیرا۔ اسی لمحے ہلکا سا دروازہ کھلا اور ملازمہ ٹرے لے کر اندر آئی۔ خوف کے مارے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ بی بی جی، صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو کھانا دے دوں۔ اس نے قریب پڑے بیڈ پر کھانے کی ٹرے رکھی۔ مہک 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کس کا گھر ہے؟ مجھے جانے تو یہاں سے۔ اس کی حالت ایک ملازمہ نے آہستگی سے کہا، بی بی جی آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، یہ دراب خانزادہ کا گھر ہے اور میں ان کی ملازمہ ہوں۔ مہک کا دماغ سن ہو چکا تھا اور رہ رہ کر اسے اپنے ماں باپ کا خیال آ رہا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کا کیا حال کیا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے بہت شور کیا، باہر جانے کی کوشش کی، مگر 3-4 ملازموں نے اسے پرسکون کر کے بٹھا دیا اور باہر جا چکی تھی۔ مہک وہیں لرزتے جسم کے ساتھ ساکت بیٹھی تھی۔ آدھی رات ہونے کو تھی، مگر مہک کی آنکھوں میں نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دراب خانزادہ بھی اس کے کمرے میں دوبارہ نہیں آیا، بلکہ یوں کہو وہ تو گھر پر ہی نہیں تھا، وہ باہر دوستوں کے ساتھ عیاشیوں میں مصروف تھا۔ مہک بے جان جسم اور بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھی اور باہر جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے لگا کہ دروازہ باہر سے لاک ہے، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ آرام سے کھل چکا تھا۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے آہستہ آہستہ ارد گرد نظر گھماتی باہر نکلنے لگی۔ اپنے کمرے کے بالکل سامنے اسے کمرہ دکھائی دیا جس میں آدھی رات کو بھی روشنی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آدھی رات تک نہیں بلکہ تہجد کا وقت تھا۔ کسی عورت کی تلاوت کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مہک کو لگا کہ کوئی ملازمہ ہوگی، مگر وہ وہاں جائے بغیر رہ نہ سکتی تھی۔ ڈگمگاتے قدموں سے آہستہ آہستہ اس کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت، جس کے چہرے پر جھریاں، بال سفید، آنکھیں اندر تک دھنسی ہوئی تھیں، وہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ مہک کی موجودگی میں اس عورت نے نظریں اٹھائیں اور مہک کو دیکھا، اور اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھے۔ اس نے چپ چاپ قرآن پاک کو ایک سائڈ پر رکھا۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ۔ ان کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت اور پیار تھا۔ مہک جاننا چاہتی تھی کہ اتنی مہربان اور رحم دل عورت کون ہے۔ وہ مشکل و بے جان جسم کے ساتھ اندر گئی۔ اس کا ہر قدم بھاری ہوتا جا رہا تھا، مگر اس عورت کی پر اثر تلاوت اور اپنائیت سے بھرپور لہجہ اسے کمرے کے اندر لے آیا۔ عورت نے اپنے قریب پڑی ہوئی کرسی پر اشارہ کیا۔ یہاں پر بیٹھو بیٹا، تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ مہک خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں سوالوں کی
एक दुनिया छुपी थी। उसने नजरें झुराकर सरसरी से अंदाज में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो दुराब खानजादा का घर है ना? औरत ने थकी थकी सी आवाज में मुस्कुराहट में चेहरे पर सजाए और इस बात में सर हिलाया। कुछ पल खामोशी के बाद कहने की, बेटा मैं इस घर की बड़ी भी हूँ, मेरा नाम आमना है, या यूँ कहो कि मैं भी तुम्हारी तरह इस घर में कैदी हूँ। ये सुनकर महक की आंखें हैरत से फैल गई। कैदी? आप भी? मगर कैसे और क्यों? बड़ी भी ने आंखों में आने वाली नमी को पहुंचा और सर हिलाती कहने की, बेटा दुराब खानजादा मेरा पोता है। मेरे शौहर की वफात तो बहुत देर पहले हो चुकी थी, मगर मेरा बेटा जो कि दुराब खानजादा का बाप है, वो भी बिल्कुल दुराब खानजादा की तरह सख्त तबीयत का मालिक है। अपनी सख्ती और रोक टोक की वजह से उसने दुराब खानजादा की माँ को दूर कर दिया। फिर जब मेरी इकलौती बेटी को किसी से मोहब्बत हुई तो वो उससे शादी करना चाहती थी, तो दुराब के बाप ने मेरी बेटी को अपने हाथों से मारकर दफन कर दिया। वो उसकी मोहब्बत के खिलाफ नहीं था, मगर मेरे बेटे को गुस्सा इन चीज़ों पर था कि मेरी बेटी को किसी गैर लड़के से मोहब्बत हो गई। दुराब खानजादा ने हमेशा से अपने बाप का यही रूप देखा था और महक जानती थी कि दुराब खानजादा के वालिद ही इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। बड़ी भी अपनी बात को जारी रखती कहने लगी, बस बेटा, तब से मैं इस कमरे में तिलावत करती रहती हूँ। मुझे इस घर के लोगों और इस घर में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस बेटे और पोते ने मेरी बहू को मुझसे दूर किया, मेरी बेटी को मार दिया, भला मैं उन्हें माफ़ कैसे कर सकती हूँ? मुझ बूढ़ी का वजूद भी उन दोनों बाप बेटों के लिए बोझ लगता था। बेटा मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाती हूँ और सारा दिन अपने अल्लाह के हुजूर सजदे में गिड़गिड़ा कर रोती रहती हूँ। बड़ी बी की दुख भरी दास्तान सुनकर महक की आंखों में ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। उसके लब थरथराते रहे। तो ये सब इतना पुराना जुल्म है? बड़ी बी ने नरमी से उसका हाथ थामा कहेंगी, बेटा तुम्हारे अंदर रोशनी है, तुम वो हो जो अंधेरे को चीर सकती हो, तुम वो हो जिसे अल्लाह ने मेरी दुआओं का जवाब बनाकर भेजा है। महक की आंखों में नमी लिए कहा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? वो दुराब खानजादा बहुत सख्त और जालिम इंसान है। बड़ी बी ने आस्तीकी से कहा, बेटा याद रखो, एक दिन सच्चाई के आगे सब झूठ गुजर जाते हैं। सुबह होते ही बेटा मैं तुम्हें अपने कमरे में बुलाऊंगी और यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बनाऊंगी। बस तुम आज की रात हो, इसलिए हौसले और सब्र से गुजारो। बल्कि अब तो सुबह होने वाली है, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ और लेट जाओ। महक ने प्यार से बड़ी बी को गले लगाया और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग गई थी। दिल में उम्मीदें थी और उनके कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ चुकी थी। जैसे ही सुबह की किरणों ने जन्म दिया तो महक के दिल में भी एक उम्मीद उठी कि वो अपने घर जाएगी, अपने माँ बाप को हकीकत बताएगी। बेहोश होने के बाद दुराब खानजादा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। महक नमाज वगैरह पढ़कर फारिग हुई तो मुलाजमा उसके कमरे में आई। बीबी जी, आपको बड़ी बी बुला रही हैं। महक ने सर पर दुपट्टा ओढ़ा गहरी सांस लेती बड़ी बी के कमरे में गई। कमरे में दाखिल होते ही वो बड़ी बी के पास बैठी। बड़ी बी ने अपने दराज में से एक चीज़ निकाल कर एक लिफाफा उसके हाथ में थमाया। बेटा इसमें कुछ पैसे हैं, इसमें इतने पैसे तो हैं कि अगर तुम किसी बैरून मुल्क शहर भी जाना चाहो तो जा सकती हो। महक ने नरमी से कहा, बड़ी बी मैं अपने घर जाऊंगी, न जाने मेरे बाद मेरी माँ की क्या हालत हो रही होगी। आप ये पैसे अपने पास रखें, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बी ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहने लगी, बेटा मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। महक ने खुशी से बड़ी बी को गले लगा लिया। बड़ी बी ने ड्राइवर को हुक्म दे दिया और फिर वो भी इस घर की बड़ी बी थी, उनका हुक्म भी कोई नहीं टाल सकता था। उन्होंने ड्राइवर को ख़ास तौर पर हिदायत की कि दुराब खानजादा और उसके वालिद को कुछ नहीं बताएं। महक ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ चुकी थी और उसके साथ ही बड़ी बी की ढेर सारी दुआएं थी। उसे रह रहकर सोचे आ रही थी, न जाने उसकी माँ की हालत कैसी होगी। कुछ पल वो सोचों में गुम रही, मगर कुछ वक्त बाद उसके घर का रास्ता आ गया। ड्राइवर उसकी गली में उसको छोड़कर जा चुका था। वो बोझल कदमों के साथ अपने घर की जाने बढ़ने लगी। आहिस्ता से वो अपने घर का दरवाज़ा खोली अंदर दाखिल हुई। हमेशा की तरह उसका बाप सेहन में बैठा हुआ पान चबा रहा था। महक को देखकर फौरन उठा और दहाड़ता हुआ कहने लगा, वहीं रुक जा, कोई ज़रूरत नहीं इस घर की दहलीज को पार करने की। जिन कदमों से इस घर पर कालक मलकर गई थी उन्हीं कदमों से बाहर निकल जा। अपने बाप के अल्फाज सुनकर उसकी आंखों में ज़ारों कतार आंसू बहने लगे थे। वो अपने बाप से यही उम्मीद करती थी। कुछ देर बाद आवाज़ें सुनकर महक की माँ उसके पास आई और उसे ज़ोर से गले लगा लिया। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैंने तुझे इतनी जगह ढूंढा
तेरी यूनिवर्सिटी भी पता किया पर तू कहीं नहीं मिली। महक खुद भी रो रही थी। वैसे अपनी माँ के आंसू साफ किए और कहने लगी, अम्मा मैं अगवा हो गई थी, मगर अफसोस मेरे बाप के होते हुए भी मैं अकेली जान बचा कर आई हूँ। उसके बाप ने महक की माँ को जोर से पकड़ा और अंदर कमरे की तरफ धक्का दिया और धाड़ता हुआ कहने लगा, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक रात बाहर गुजार कर आई है तो क्या तुझे एक रात में वो लोग छोड़ देते? बहरहाल मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम अगवा हुई या जानबूझ कर गई। मैं बस इस घर में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। वो बुरी तरह से अपनों के हाथों रुस्वा हो रही थी। उसकी माँ चीखती रही, धाड़ती रही, मगर उसके बाप ने उसका बाजू पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। सारा मोहल्ला उनके घर का तमाशा देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने बमुश्किल अपने आप को संभाला और बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी और खुद भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाएगी। वो तन्हा सड़क पर बैठी रही। दूसरी तरफ दुराब खानजादा ने जब घर पर देखा कि महक नहीं है तो वो गुस्से से आग बबूला हुआ था। मुलाजमा को बताया तो बड़ी बी की वजह से इस घर से निकली है। वो गुस्से से बड़ी बी के कमरे में गया। आप कौन होती हैं इस घर से निकालने वाली? बमुश्किल इसमें कैद किया था। बड़ी बी जो तस्बीह पढ़ रही थी, उन्होंने आहिस्तगी से तस्बीह के दाने रोक दिए और अपनी नजरें उठाई और इंतहाई पुरसुकून लहजे में कहने लगी, दुराब तुम जिसे कैद कहते हो ना, वो जुल्म है, कैद नहीं। तुम किसी बेगुनाह पर जुल्म कैसे कर सकते हो? तुम किसी मासूम लड़की की इज्जत को रौंदने की कोशिश कर रहे थे। कि तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? दुराब का चेहरा सुर्ख पड़ा। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींचे अपने आप को भी। कहा कि मेरा नाम दुराब खानजादा है, मैं जुल्म करने से पहले सोचता नहीं। बड़ी भी मुस्कुराई और कहने लगी, और मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे बाप और दादा का जुल्म बर्दाश्त किया, उनकी खामोशियाँ भुगत चुकी हूँ, उनके हमरा जुल्म पर नज़र टिकाए खामोशी अख्तियार की। एक वाहिद तो तुम थे जब तुम्हारी पैदाइश पर मैंने तुमसे अच्छे की उम्मीद लगाई, मगर क्या मालूम था कि तुम भी इतने बदल जाओगे। तुम जानना चाहते थे कि तुम्हारी माँ का इंतकाल कैसे हुआ, तो आज मैं तुम्हें सच से रूशनास करवाती हूँ। तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ था। अगर उस दिन तुम्हारा बाप अपना गुस्सा बर्दाश्त कर लेता, तुम्हारी माँ पर जुल्म न करता, उसे ना मारता पीटता, तो आज वो तुम्हें छोड़कर कहीं न जाती। दिलाब खानजादा के सामने एक नया सच खुला था जिससे वो बचपन से अनजान था। वो तो समझता था कि उसकी माँ का इंतकाल अल्लाह की तरफ से हुआ है और एक मामूली सा हादसा था, और मगर वो नहीं जानता था कि उसके बाप ने जो जुल्म किए, वो दुख उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बड़ी भी अपनी बात को जारी रखने की लगी हैं। बेटा मैं तुम्हें इस बात से हमेशा अनजान रखती हूँ, मगर तुम भी इन्हीं राहों पर चलने वाले जिस राह पर तुम्हारा बाप चलता रहा। तुमने गौर किया होगा कि तुम्हारी माँ की वफात के बाद तुम्हारा बाप कितना खामोश रहता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आज तक अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। कई कई महीने गुजर जाते हैं, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख पाती और वो मेरी शक्ल नहीं देख पाता, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी नज़रों में शर्मिंदगी लिए फिरता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर से छीनने लगा। तो ये दुराब खानजादा बेजान होकर घुटनों के पल ज़मीन पर बैठा हुआ था। और बड़ी भी आप ये क्या कह रही हैं? बाबा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी भी अपने बूढ़े कदमों से आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब आई और उसके कांधों से पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। बेटा यही सच है, अगर अल्लाह ने तुम्हें सुधरने का मौका दिया है तो सुधर जाओ। किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो बेटा। अगर तुम उस लड़की को अपनाना चाहते हो तो सही तरीके से अपनाते, उसे अपनी शराफत को सबूत देते। ज़बरदस्ती किसी को भी मोहब्बत करने पर कायल नहीं किया जा सकता। बड़ी भी ने जो सच्चाई दुराब खानजादा को बताई थी, शायद दुराब के लिए वो काबिल कबूल नहीं थी। वो खामोशी से अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद करता वहाँ बैठ चुका था। आंखों से आंसू अभी भी रवां थे। क्या वो अपने माँ बाप की तरह किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा था? दूसरी तरफ महक के दुख आंसुओं में बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब कहाँ जाए। वो बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। कुछ पल गुजरने के बाद उसने अपने बैग में झांका तो बड़ी भी का दिया लिफाफा पड़ा था। उसने उस बुरे वक्त उस लिफाफे को भी गनीमत जाना। उसने लिफाफा खोला तो अंदर ढेर सारे पैसे थे। इन पैसों की मदद से उसने बहुत मुश्किल से किसी यूनिवर्सिटी का पता करवाया तो वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। वो अपनी तालीम भी नहीं छोड़ना चाहती थी। हॉस्टल के फ़ोन से उसने सहर के साथ राब्ता किया था। एक दो दिन बाद सहर उसे मिलने आई थी। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। महक के दुख भरे लहजे और नमी में
آنکھوں سے بھری کہنے لگی، شہر میں گئی تھی اپنے ماں باپ کے پاس، ابا نے مجھے یوں نکالا ہے جیسے میں ان کی سگی اولاد نہیں۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے کیا کوئی؟ انہوں نے ایک دفعہ بھی میری بات کا یقین نہیں کیا۔ شہر اس کو اداس دیکھ کر کہنے لگی، مہک تم ٹینشن مت لو، تمہیں جس کسی چیز کی ضرورت ہوگی تم بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہو، اور ہاں میں تم سے ملتے آتی رہوں گی۔ مہک نے خوشی سے شہر کو گلے لگایا۔ کوئی تو تھا جو اس سے دکھ درد بانٹ سکتا تھا، جو اسے سمجھ سکتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی دراب خان زادہ اور اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ شہر اس سے ملتی اب واپس جا چکی تھی، پر مہک کے دل کو کافی تسلی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی میں اس نے دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کی۔ اسے ڈر تھا کہ دراب خان زادہ اسے ڈھونڈتا ہوا اس یونیورسٹی میں بھی آئے گا۔ مگر کئی مہینے ہونے والے تھے، دراب خان زادہ نے ہمت کر اس کو گولی خبر بھی نہیں دی تھی۔ جہاں تک وہ دراب خان زادہ کو جانتی تھی، وہ تو اتنے چین سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ اس کے ایگزام سٹارٹ ہو چکے تھے اور نئی یونیورسٹی میں وہ نئی کامیابی کی امید رکھے ہوئے تھی۔ اس نے سب سوچوں کو جھٹک دیا تھا، محنت کرنے کی کوشش کی۔ ہاسٹل میں جب اسٹوڈنٹ چھٹیاں گزارنے اپنے گھر جایا کرتے تب پرنسپل سے اجازت لیتی۔ مہک ہاسٹل میں ہی رہا کرتی تھی، اس کا تو گھر بھی نہیں رہا تھا، ہر کسی نے اسے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ ایگزامز کے دنوں میں مہک نے پڑھنے میں دن رات ایک کر دیا تھا، مگر دیکھتے دیکھتے وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس کے رزلٹ اناؤنسمنٹس کے ساتھ اس کی یونیورسٹی میں بھی بھائی ایک پراپرٹی رکھی گئی جس میں ان کے رزلٹ اناؤنسمنٹ ہونے تھے۔ اس دن ہر اسٹوڈنٹ نئی امید اور نئے عزم کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مہک کو یقین نہیں تھا کہ وہ ہر حال میں فتح یاب ہوگی۔ یونیورسٹی کے ہال میں جہاں رزلٹ اناؤنسمنٹ ہونی تھی، پہلی قطار میں سینئرز کی کرسیاں لگائی گئی تھیں، جہاں پروفیسرز ٹیچرز سب موجود تھے اور کچھ مہمان خصوصی بھی بلائے گئے تھے۔ پہلے تھرڈ پوزیشن کے اناؤنسمنٹ کیے، پھر سیکنڈ پوزیشن کے اناؤنسمنٹ کیے اور فرسٹ پوزیشن پر مہک بہت ساری امیدیں لیے بیٹھی تھی۔ اچانک پورے ہال میں نام گونجا، فرسٹ پوزیشن ہماری بہت ہی قابل اعتماد اسٹوڈنٹ جس کا نام ہے مہک اونر، وہ حاصل کر چکی ہے۔ مہک کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، اس مقام تک وہ پہنچنا چاہتی تھی، آج وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ بے شک اسے اپنے اس کے پاس نہیں تھے، پر اسے یقین تھا کہ ایک دن کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اچھی سی بات لگتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو معاف کر کے اپنے ساتھ رکھے، ان کے ساتھ چھوٹی سی باتیں اور خوشیاں بھر دے۔ کچھ دیر بعد مہک کا انعام دینے اسٹیج پر بلایا گیا۔ وہ نظریں جھکائے اسٹیج کی طرف بڑھی، وہ ابھی دونوں ہاتھ باندھے نظریں جھکائے معصومیت سے وہاں کھڑی تھی۔ پھر مہمان خصوصی کو اپنے ہاتھوں سے انعام پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا۔ جیسے ہی انعام اس کے ہاتھ میں آیا تو اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو انعام کوئی اور نہیں بلکہ دراب خان زادہ اس کے ہاتھوں میں دے رہا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گئی، جسے سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ بے یقین وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، جبکہ دراب خان زادہ کے چہرے اور آنکھوں میں پہلے جیسی صفاقت نہیں بلکہ شرافت تھی۔ اس نے بھی ایک نظر مہک کو دیکھا اور انعام تھما کر واپس اپنی نشست پر آ گیا، جبکہ مہک کو اپنی موجودگی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹیج سے اتری، اپنی کلاس روم کی طرف بڑھ چکی تھی۔ بہت ساری سوچوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ یونیورسٹی کی چھٹی کا ٹائم ہوا تو وہ ہاسٹل کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں اور وہی انعام تھا جو دراب خان زادہ نے اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ اچانک اس کا ٹکراؤ پھر سے دراب خان زادہ کے ساتھ ہوا۔ وہ جان بوجھ کر پھر مہک کے راستے میں آیا تھا۔ کچھ سنے بغیر مہک نے کہا، آپ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ دراب خان زادہ کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس نے ایک نظر مہک کو دیکھا، پھر آہستگی سے کہنے لگا، تمہیں بڑی بھی بہت یاد کرتی ہیں، تم دوبارہ ان سے ملنے نہیں آؤ گی کیا؟ مہک سرد لہجے میں کہنے لگی، بڑی بھی جب تک تم جیسے انسان کے گھر میں رہیں گی میں ان سے ملنے نہیں آؤں گی۔ ہاں مگر میں باہر ملنے کا کوئی پلان بناؤں گی، تم جیسے شخص کی موجودگی میں تمہارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ دراب خان زادہ پرسکون لہجے میں کہنے لگا، مہک میں کہنا تو نہیں چاہتا پر مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، تم بڑی بی کا احسان لوٹانے بھی نہیں آؤ گی۔ میں اچھی طرح سے واقف ہوں کہ اس دن جو تمہیں لفافہ دیا اس نے تمہاری بہت ساری مدد کی ہوگی، پر شاید تمہیں کامیابیوں کے پیچھے انہی کی دعائیں۔ مہک نے سرد نظر سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا؟ اس نے تمہاری بہت مدد کی، پر شاید تمہاری کامیابیوں کے پیچھے بھی انہی کی دعائیں ہیں۔ مہک نے سرد لہجے میں سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے مجھے لفافہ دیا تھا؟ جہاں تک بات پیسوں کی ہے تو میں جلد ہی ان کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ یونیورسٹی کا گراؤنڈ اسٹوڈنٹ سے بھرا پڑا تھا۔ وہ دراب خان زادہ جو ہمیشہ مغرورانہ انداز رکھتا تھا آج ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ ایک دم مہک اسے دیکھ کر چونکی اور حیران بھی ہوئی۔ مہک مجھے معاف کر دو،
میں نے جو کچھ کیا اس کی سزا مجھے سچ جاننے کے طور پر مل چکی ہے۔ جس دن تم میرے گھر آئی تھی اس دن بڑی بی نے مجھے میری ماں کے مرنے کی حقیقت بتائی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا باپ اتنا شفاق انسان تھا اور میں بھی انہی کی طرح بننے جا رہا تھا۔ لیکن مہک مجھے وقت پر عقل آ گئی، میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ بڑی بھی جنہیں مہینوں تک نہیں دیکھتا تھا، ان کا حال چال نہیں پوچھتا تھا، آج ان کی دعائیں لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسی طرح کی باتیں جنہیں مہک نے غور سے دیکھا، یہ چند سالوں پہلا دراب خان زادہ تو نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی بات کو جاری رکھتا کہنے لگا، مہک تمہیں پتہ ہے اللہ نے میرے باپ کو بہت بری سزا دی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کئی مہینے وہ اپنی ٹانگوں سے معذور رہے اور پھر ایک دن ان کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی محبت تو میں شروع ہی سے نہیں پائی اور شاید باپ کے رویے نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں تمہیں ساتھ بھی غلط کرنے جا رہا تھا۔ تم بے شک مجھے معاف مت کرو مگر بڑی بھی سے ضرور ملنے آنا۔ وہ ہر روز تمہارا پوچھتی ہوں۔ اتفاق سے اگر تمہارا میرا ٹکراؤ ہو ہی گیا تو میں تم سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا اور بڑی بی کا پیغام بھی دینا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہتا اپنے آنسو پہنچتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مہک کے دل کو گہرے زخم دے گیا۔ مہک بڑی بی سے ضرور ملنے جانا چاہتی تھی، بڑی بی کے بہت احسانات تھے اس پر۔ اگلے ہی دن اس نے دراب خانزادہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، یونیورسٹی سے اجازت لیتی وہ دراب خانزادہ کے گھر پہنچی تھی۔ اس گھر کی راہداریوں سے وہ اچھی طرح سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ پوری کی پوری ایک رات اس گھر میں گزار کر آئی تھی مگر پوری زندگی اس گھر کو نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ سیدھا بڑی بی کے کمرے میں گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب بھی بڑی بھی تلاوت ہی کری ہوں گی، مگر اس کا یقین بالکل ٹھیک تھا۔ اسے جیسے ہی دروازے کو دھکیلا تو بڑی بھی تلاوت میں مصروف تھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر مہک کو دیکھا تو فوراً اسے کھڑی ہو گئی۔ آؤ میری بچی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بوڑھے قدموں سے اسے گلے میں لگا لیا۔ مہک میں کئی منٹ کے گلے لگی رہی، شاید اپنے دکھوں کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور کچھ پل وہ پرسکون ہو کر بڑی بی کے پاس بیٹھی۔ بڑی بی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے دراب نے بتایا تھا تمہارے گھر والوں نے تمہیں نکال دیا۔ مہک کے چونکہ بڑی کو دیکھا اور کہنے لگی، دراب خان زادہ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے گھر سے نکالا ہے؟ بڑی بھی ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹا تم کیا جانو کہ تمہارے جانے کے بعد دراب خان زادہ نے کیسے اپنی راتیں کاٹی ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ تم سے معافی مانگنے تمہارے گھر کا پتہ لگاتا تمہارے گھر گیا تھا، مگر تمہارے باپ نے حقارت سے کہہ کر اسے گھر سے نکالا کہ تم آوارہ اور بد چلن ہو۔ انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ دراب ہر جگہ تمہارا پتہ لگایا، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا مگر تم کہیں نہیں تھی۔ تم جانتی ہو وہ پہلے جیسا دراب نہیں رہا، اس نے مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے اور تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کبھی بھی غلط راستہ نہیں بتاؤں گی۔ بیٹا ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ دراب خان زادہ کو معاف کرتے اس کی زندگی میں آ جاؤ۔ اس کی آدھی زندگی میں سنوار دی ہے مگر جو باقی زندگی میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہاری وجہ سے سنورے، وہ اچھا انسان بن جائے۔ اور تمہاری کامیابی میں اگر دراب تمہارے ساتھ ہوگا تو تم اور بھی بلندیوں کو چھو جاؤ گی۔ مہک کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا مگر وہ بڑی بی کا فیصلہ کبھی بھی ٹھکرا نہیں سکتی تھی، ان کی کوئی بھی بات رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ وہیں پر تھی جب دراب خانزادہ داخل ہوا اور سیدھا بڑی بی کے کمرے میں گیا۔ بڑی بی ان دونوں پر اپنا فیصلہ مسلط کیا، تم دونوں کا نکاح ابھی اور اسی وقت پڑھایا جائے گا۔ انتہائی سادگی سے دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا اور بڑی بی کی بات مہک کے دل پر اثر کر گئی تھی کہ کیا پتہ مہک کی موجودگی دراب کو زیادہ اچھا انسان بناتے۔ اس نے مکمل طور پر دراب کو معاف کیا اور دراب خانزادہ بھی اس کی امیدوں پر پورا اترا تھا۔ اب وہ پہلے جیسا وحشی درندہ نہیں تھا بلکہ زندگیوں کے دکھ جھیل کر ایک بہت مضبوط اور اچھا انسان بن چکا تھا۔ اسے کچھ دنوں میں مہک کے سارے دکھوں کو بھلا دیا تھا۔ وہ اپنے گھر کی طرف بڑھی مگر ہر قدم بوجھل، بہت سے سوالات تھے۔ اس کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ وہ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس نے ایک نظر دراب کو دیکھا مگر دراب نے اسے تسلی دی۔ وہ اندر کی جانب بڑھنے لگی مگر اندر گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھی گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی اس کی ماں، جبکہ اس کا باپ بے جان چارپائی پر لیٹا تھا۔ اس کی حالت سے واضح ہو رہا تھا کہ جیسے وہ برسوں کے بیمار ہیں۔ دعا سے فارغ ہوتی اس کی ماں نے مہک کی طرف دیکھا اور اسے گلے لگایا، میری بچی کہاں چلی گئی تھی تو؟ تیرا باپ اس وقت جس بات میں تھا بیٹا، ایسے گھر تھوڑی نہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ دیکھ تیری جدائی نے تیرے باپ کی کیا حالت کرتی ہے۔ مہک کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اماں ابا کو کیا ہوا بیٹا؟ انہیں 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور آج فالج کا اٹیک۔ ان کا بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں اکیلی تنہا انہیں لے کر پھرتی ہوں۔ تمہاری تلاش کی پر تم کہیں بھی نہیں ملی۔
اس کی ماں نے ایک نظر دولاب کو دیکھا، سوالیہ نگاہ مہک پر ڈالی۔ مہک آہستہ سے کہنے لگی، اماں میں نے ان سے نکاح کر لیا ہے۔ غصہ کرنے کے بجائے اس کی ماں کو دلی خوشی ہوئی تھی۔ وہ تو دولاب خانزادہ کو اس دن پہچان گئی تھی جب وہ روتا ہوا ان کے گھر آیا تھا مہک کا پوچھنے۔ مہک کے باپ ابو جان ہوا تھا جب تھوڑی بہت سانسیں چل رہی تھی۔ کئی گھنٹے مہک اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے بیٹھی رہی اور شاید وہ اپنے باپ کو دل سے معاف بھی کر چکی تھی، کیونکہ کسی انسان کو کبھی کبھی معاف کرنا ہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کا علاج شروع کروا دیا، مگر یہ بیماری سزا کے طور پر ان کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ ہر ہفتے مہک دولاب خانزادہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر آتی تھی۔ اب ان کے حالات ہو نہیں رہے تھے، ان کی زندگیوں میں بھی اب خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی تھیں، مگر اس کا باپ ابھی تک بستر پر پڑا اپنی سزا بھگت رہا تھا۔ مگر مہک نے بھی اپنے باپ کا علاج کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کہانی سے یہ حاصل ہوا کہ آپ جس کا جتنا برا چاہو گے کل کو آپ کے ساتھ بھی اتنا ہی برا ہوگا۔ یہ مکافات عمل، یہ بڑے بڑوں کی اکڑ نکال دیتا ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔